بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85، 86۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ خلقہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ عہد نبوی کے یہودیوں کے طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے یہودی اوس و خزرج کی باہمی لڑائیوں میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اوس و خزرج کے انصاری قبائل جاہلیت میں عام اہل عرب کی طرح بت پرست تھے، ہر وقت برسر پیکار رہتے، ان کے درمیان بے شمار جنگیں ہو چکی تھیں۔ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو کینکا اور بنو نذیر خزرج کے حلیف بن جاتے اور بنو قریظہ اوس کے طرفدار تھے۔ جب لڑائی ٹھن جاتی تو ہر فریق اپنے حلیف قبیلے کی طرف سے مل کر جنگ میں شریک ہوتا، یہودی اپنے دشمنوں کو قتل کرتا۔ اس دوران بعض اوقات اگر یہودی بھی آمنے سامنے آ جاتے تو بے دریغ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے، حالانکہ یہ چیز ان کے دین اور نس تورات کی روح سے حرام تھی۔ انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے اور گھر کا اثاثہ، مال، اسباب سب کچھ لوٹ لیتے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد تورات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شکست خوردہ فریق کے قیدیوں کو رہا کراتے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسی لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم باہم لڑائی نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو مغلوب کر کے اس کے گھر سے جلا وطن نہیں کرو گے، جیسے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ سورہ بقرہ۔ پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملت واحدہ ایک جان کی طرح ہوتی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے۔ مومنین کی مثال باہمی محبت، رحم دلی اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قال تعالیٰ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس میثاق کے بارے میں علم ہونے اور اس کی صحت کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ محمد بن اسحاق نے سعید بن جبیر یا اکرمہ کی روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے
اللہ نے انہیں ان کی اس فعل شنیع کی خبر دی ہے، حالانکہ تورات میں واضح طور پر قتل و غارت اور خون ریزی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسیران جنگ کا فدیہ لازم کیا گیا ہے۔ وہ دو فریق تھے، بنو کینکا اور نزیریہ خزرج کے حلیف تھے، اور قریظہ بنو اوس کے حلفاء تھے۔ اوس و خزرج کے درمیان جب لڑائی شروع ہوتی تو دونوں فریق اپنے حامیوں کے ساتھ میدان میں اتر آتے اور تورات ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں مزید قتل و غارت پر ابھارتے۔ اوس و خزرج یہ مشرک قبائل تھے، بتوں کی پوجا کرتے، انہیں جنت، دوزخ، قبروں سے اٹھنے، قیامت، کتاب اللہ یا حلال و حرام کا کوئی علم نہ تھا۔ جب لڑائی بند ہو جاتی تو تورات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرتے۔ بنو قریظہ اوس کی طرف سے اور کینکا خزرج کی طرف سے فدیہ ادا کرتے اور مقتولوں کا خون بہا لیا جاتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو، یعنی تم ان کا تاوان تورات کے حکم کی روح سے وصول کر لیتے ہو اور انہیں قتل کرتے ہو، حالانکہ تورات کسی کو قتل کرنے، جلا وطن یا اس کو مغلوب کرنے سے منع کرتی ہے، مع سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہیں اور معبود ان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی تورات کا جو حصہ مفادات کے مطابق ہو اس پر تو عمل کر لیا، اور جس میں نقصان ہو اسے چھوڑ دیا، اور دنیا کے چند ٹکوں کے عوض دین کو پس پش ڈال دیا۔ میرے خیال میں اوس و خزرج کے ساتھ یہود کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اسبات نے صدی سے نقل کیا ہے کہ قریظہ اوس کے خلیف تھے اور نزیر خزرج کے باہمی لڑائی میں بنو قریظہ اپنے خلفاء کے ساتھ اور نزیر اپنے خلیفوں کے ساتھ مل کر شامل ہوتے۔ نزیر قریظہ اور ان کے خلفاء کو قتل کرتے، انہیں مغلوب کر کے ان کے گھروں سے انہیں نکال کر گھر برباد کر دیتے۔ جب کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا تو سب رقم جمع کر کے اس کا فدیہ ادا کرتے۔ عرب انہیں آر دلا کر کہتے اگر تم نے ان کا فدیہ دینا ہوتا ہے تو پھر ان سے لڑتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہمیں ان کا فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں قتل کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تو پھر ان سے لڑائی کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف رسوا ہو رہے ہوں اور ہم گھر بیٹھے رہیں۔ اسی کی طرف آیت کے اسی سے ثم انتم ہؤلاء تقتلون میں اشارہ کیا گیا ہے۔ شعبی کا قول ہے کہ یہ آیت قیس بن حتیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ صدی نے عبد خیر کا قول نقل کیا ہے، ہم نے سلمان بن ربی بالی کی قیادت میں بلنجر پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ہم نے شہر فتح کر لیا، کچھ قیدی ہاتھ لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک یہودی عورت 700 درہم کے بدلے میں خرید لی۔ جب راس الجالوت کے پاس سے اس کا گزر ہوا، اترے اور اسے کہنے لگے یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، کیا تم اسے خریدتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے 700 میں خریدا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اسے 1400 میں خریدتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ 4000 سے کم نہ لوں گا۔ اس نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم اسے مجھ سے ضرور خریدو گے یا پھر اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ اسے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ جب قریب آیا تو تورات کا یہ حصہ اس کے کان میں پڑا، تم بنی اسرائیل کا کوئی غلام نہیں پاؤ گے مگر اسے خرید کر آزاد کرو گے۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ وہ کہنے لگا تم عبداللہ بن سلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ 4000 درہم لے آیا، آپ نے 2000 لے لیے اور باقی واپس کر دیے۔ آدم بن ایاس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ابو العالیہ سے ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ عبداللہ بن سلام کوفہ میں راس الجالوت کے پاس سے گزرے۔ وہ ان عورتوں کا فدیہ دیتا تھا جو عربوں کے پاس نہ ہوں، اور جو عربوں کے پاس ہوں ان کا فدیہ نہیں دیتا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے اسے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم ان سب کا فدیہ ادا کرو گے؟ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ تورات کے ان احکام پر عمل کرتے تھے جن کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، اور بعض اوقات جان بوجھ کر اس کے احکام سے صرف نظر کر لیتے، حالانکہ وہ ان کے چشمدید گواہ تھے۔ وہ انہیں تسلیم بھی نہ کرتے اور نہ انہیں نقل کرتے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، جائے پیدائش، بعثت، مقام ہجرت وغیرہ امور کے بارے میں جو ارشادات منقول تھے انہیں چھپا دیتے اور ان کی حقانیت کا اقرار نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ شریعت خداوندی کے اوامر کی سری مخالفت کی وجہ سے وہ اس سزا کے حقدار ٹھہرے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔
ان کے لیے جو کتاب اتاری گئی تھی اس کی خلاف ورزی پر روز قیامت انہیں شدید عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، خریدنا سے مراد پسند کر لینا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، بس ایک لحظہ کے لیے بھی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اسی دائمی عذاب سے چھٹکارا دلانے میں ان کی مدد کوئی نہیں کر سکے گا اور نہ انہیں پناہ دے سکے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی سرکشی، عناد، مخالفت حق، انبیاء کے سامنے غرور و تکبر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حرص و ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا، اس کے اوامر کی مخالفت اور تعویل کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد پے در پے متعدد رسول مبعوث فرمائے جو آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ سورہ مائدہ۔ بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے، یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے۔ اللہ والے اور علماء اس واسطے کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ ابو مالک نے اس کا معنی اتبعنا، ہم نے آپ کے پیچھے بھیجے کیا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے کہا ہے اردفنا، دونوں مفہوم قریب قریب ہیں، جیسے ایک اور ارشاد ہوتا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، سورہ المومنون، پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول یکے بعد دیگرے، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کی نبوت حضرت عیسیٰ بن مریم پر ختم ہو گئی۔ اس وقت تورات کے بعد احکام میں تبدیلی کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چند معجزات بھی عطا فرمائے۔ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ معجزات مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونکنا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے، بیماروں کو شفا یاب کرنا اور روح القدس جبریل کی تائید عطا فرمایا جانا، یہ سب چیزیں آپ کی تصدیق کے لیے تھیں۔ لیکن تورات کے بعض احکام کی مخالفت کی وجہ سے بنو اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور حسد و عناد میں تیزی آ گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ بنی اسرائیل انبیاء سے ازہد برا سلوک کرتے تھے، ایک فریق ان کی تکذیب کرتا، دوسرا انہیں قتل کر دیتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی کہ یہ انبیاء انہیں ان کی آراء اور خواہشات کے مخالف امور کا حکم دیتے تھے اور تورات کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کر دی تھیں، اس لیے انہیں یہ بات ناگوار گزرتی، چنانچہ انہوں نے ان کی تکذیب کی اور بسا اوقات بعض کو قتل بھی کر دیا۔ اس بات کی طرف آیت کے اگلے حصے میں اشارہ کیا جا رہا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہی ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور ابن عباس، محمد بن کعب، اسماعیل بن خالد، صدی، ربی بن انس، عطیوفی اور قتادہ نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورہ شعراء
اترا ہے اسے لے کر روح الامین یعنی جبرائیل آپ کے قلب منیر پر تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والوں سے۔ اسی طرح بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی ہجوم کا جواب دیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، روح القدس کے ساتھ حسان کی تائید فرما، جس طرح اس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ یہ بخاری کی تعلیقات میں سے ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ روایت ابو الزناد سے ہے۔ صحیح میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گوشہ چشم سے دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں یہاں اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتا تھا جب وہ ہستی جو تم سے بہتر تھی موجود تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے نہیں سنا؟ میری طرف سے جواب دے، اے اللہ، روح القدس سے اس کی مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں، بات اسی طرح ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے فرمایا، ان کی ہجوم کر، جبریل تیرے ساتھ ہے۔ ایک شعر میں حضرت حسان فرماتے ہیں، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس بہ خفاء۔ اس شعر میں بھی جبریل کو روح القدس کہا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے شہر بن حوشب اشری سے نقل کیا ہے کہ یہود کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں روح القدس کے بارے میں بتائیے، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور بنو اسرائیل پر اس کی نعمتوں کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے نہیں ہو وہ جبریل ہے اور وہی میرے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے میرے دل میں یہ سرگوشی کی کہ کسی شخص کو اس وقت تک ہرگز موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق اور زندگی پوری کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور آرزو دنیا طلب کرنا میں اختصار سے کام لو۔ چند دیگر اقوال، ابن ابی حاتم نے بروایت ضحاک حضرت ابن عباس سے کہ روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ابن جریر نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اور قرطبی نے عبید بن عمیر سے یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اسم اعظم ہے۔ ابن ابی نجیح کا قول ہے کہ وہ فرشتوں کے محافظ ہیں۔ ابو جعفر رازی نے ربی بن انس کا قول نقل کیا ہے کہ قدس سے مراد رب کریم ہے۔ کعب کا یہی قول ہے۔ قرطبی نے مجاہد اور حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبرائیل ہے۔ اس طرح یہ اور پہلا قول ایک ہی ہے۔ صدی کا قول ہے قدس سے مراد برکت ہے۔ اوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قدس سے مراد پاکیزگی ہے۔ ابن جریر نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، یعنی انجیل روح ہے، جس طرح قرآن کو روح قرار دیا گیا ہے، دونوں روح اللہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورۃ شورى۔ اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وہی بھیجا آپ کی طرف ایک جان فزا کلام اپنے حکم سے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ ان تمام تعبیرات میں سے زیادہ کریم ثواب قول یہی ہے کہ روح سے مراد یہاں جبرائیل امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و نصرت کی۔ ارشاد ہوتا ہے، اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والداتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل۔ سورہ مائدہ۔ جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، یاد کرو میرا انعام اپنے پر اور اپنی والدہ پر، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جب کہ تو ابھی پنگوڑے میں تھا، اور جب پکی عمر کو پہنچا، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اس آیت میں ذکر فرمایا کہ روح القدس سے ان کی مدد کی گئی۔ اگر روح سے مراد انجیل ہو تو اذ ایدتک بروح القدس، اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سورہ مائدہ میں تکرار آ جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا شان اس سے پاک ہے کہ اپنے بندوں کو بے فائدہ حکم دے۔
میں کہتا ہوں اس بات کی دلیل کہ اس سے مراد جبرائیل امین ہے۔ آیت کا سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتا ہے، وللہ الحمد۔ زمخشری کا قول ہے کہ روح سے مراد عیسیٰ کی مقدس روح ہے، جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے، حاتم الجود رجل صدق۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وروح من، اختصاص اور قرب کے لیے بطور تکریم ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز اس کے لیے آپ کی روح انسانی پشت اور آلودہ رحموں سے منزہ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جبرائیل ہیں، دوسرے قول کے مطابق یہ انجیل ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے روحم من امرنا، ترجمہ ایک جان فضا کلام اپنے حکم سے، سورہ شورى۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد اسم اعظم ہے، جس کے ساتھ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ کلام اپنے زمن میں ایک دوسرے کو لیے ہوئے ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس پاک روح ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ زمخشری کا قول ہے کہ یہ نہیں فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی ماضی کا صیغہ ذکر نہیں کیا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ مستقبل میں بھی ان کی یہی حالت رہے گی، کیونکہ انہوں نے جادو اور زہر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک کوششیں کی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، خیبر کے زہر حدود لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا، اب میری شہرک کٹنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث شریف صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔